یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے اور اس کے 20 سے زیادہ نام ہیں. نام بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں اس سے. مثلا ایک نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کو کھولا جاتا ہے، جس سے قرآن کھل جاتا ہے، افتتاح کرنے والا سورہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ پڑا. اسی طریقے سے اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے. یعنی جو ہے کسی چیز کی اصلیت اور کل کو کہتے ہیں. گویا پورے کا پورا قرآن کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ الحمد کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی اس کی اصلیت، قرآن کی اصلیت اور کل جو ہے وہ پورے کے پورے سورہ الحمد کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کا ایک نام شفا بھی ہے. خود قرآن بھی شفا ہے اور روحانی امراض کی بھی اس کے اندر شفا ہے، جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا ہے. بہت سے لوگ اس قسم کا ایک اعتراض کرتے ہیں اور ایک احمقانہ اعتراض ہے کہ قرآن فقط ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس کا دیگر حوالوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حاجات وغیرہ کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شفا یابی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اپنی مشکلات و پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. اس پہ ہمارا ایک الگ ایک نشست ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے جو دلائل ہیں وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ کانسیپٹ اس قدر غلط ہے کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں، کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جس میں خود معصومین علیہ السلام نے سوروں کے یہ والے فضائل بتائے ہیں کہ جس کے اندر دنیاوی حاجات کے لیے اس کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے. اور آگے ہم سورہ الحمد کی شفا یابی کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ بھی آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں کہ کون کون سے امراض کے لحاظ سے اس کی شفا بخش جو تاثیر ہے وہ بھی روایات کے اندر بیان ہوئی ہے. اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے. یعنی نماز میں کوئی اور سورہ اس کی کفایت نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا لازم ہے. یعنی ہر واجب اور ہر مستحب نماز کا یہ لازمی جز ہے. اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو کوئی دوسرا سورہ تو ہمیں پڑھنے کا اختیار ہے الحمد کے بعد، لیکن سورہ الحمد کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، کوئی اور سورہ اس کی ریپلیسمنٹ میں نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد نہ پڑھنا چاہے تو بہت ہی مثلا عظیم سورہ ایک سورہ توحید ہے وہ پڑھ لے، ایسا کچھ نہیں. یہ سورہ جو ہے اس کو پڑھنا لازم ہے. اچھا، اسی طرح سے اس کا ایک نام وافیہ بھی ہے. یعنی اس سورے کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی جامع اور وافی ہیں، اس لحاظ سے اس کا نام وافیہ پڑا. پھر اس سورے کو قرآن کا ہم پلہ بھی کہا جاتا ہے. قرآن کا ہم پلہ، قرآن کی آیات بھی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 آیتوں والا سورہ 2 دفعہ نازل کیا، یعنی سورہ الحمد کے متعلق، اور قرآن عظیم، یعنی 7 آیتوں کا سورے کی الگ بات کی قرآن نے، اور پھر قرآن کو الگ سے بھی کہا کہ پروردگار عالم نے. یعنی دونوں کو تقریباً ہم پلہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، سبع من المثانی. تو تفسیر مجموع البیان جو ہے علامہ طبرسی نے لکھی ہے، اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں قرآن کو رکھا جائے، تمام دیگر قرآنی سوروں کو، اور دوسرے میں سورہ الحمد کو رکھا جائے تو سورہ الحمد کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ دگنا بھاری ہو جائے گا. کیونکہ خود قرآن میں بھی آیا، یہ جو بھی آپ کے سامنے آئے تھے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی پورے قرآن کے سامنے اس کو جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جا رہا ہے.